لوگ ایئرپورٹ پر آئے کہ مجھے یقین نہیں آیا کہ میں یونان آیا ہوں یا کسی پاکستان کے شہر پنجاب میں آ گیا ہوں. اتنے اسلامی میں لیکن ہر بندے کے ہاتھ میں گلدستہ, گاڑی بھر دی گلدستے سے. جہاں پہنچا وہاں بھی گلدستے لے کے لوگ کھڑے. تو میں نے ان کو سمجھایا شاید یہ ہزاروں یورو کے آپ نے یہ پھول خریدے, سب ختم ہو گئے. کاش آپ سب مجھے ایک ایک کتاب دیتے, یہ ساری کتابیں میرے پاس جمع ہوتی, میں اجتماع میں بیان کر کے سب کو آپ کی دی ہوئی کتابیں بانٹتا, یہ سارا ثواب آپ کو ملتا. یقیناً گلدستہ دینے سے گناہ نہیں, ثواب اس میں بھی ہے, آپ کی اچھی نیت ہے. لیکن آپ دیکھیں نا دیر پا ثواب کون سا ہے. اچھا میں بھول گیا, 1 سال بعد پھر گیا یونان, تقریباً اتنے ہی لوگ آئے تھے, مجھے یاد نہیں تھا, لیکن میں جس سے ملتا رہا اس نے مجھے کتاب تحفے میں, ان سب نے یاد رکھا تھا, میں بھول گیا تھا. مجھے اتنا اچھا لگا, مجھے لگتا ہے اگلی بار جاپان میں مجھے بھی کتابیں بھیجیں. تو ناراض مت ہوئیے گا, میں آپ کا ہوں اور آپ سے ایک محبت بھری بات, بہت اچھا لگا, کتنا بڑا گلدستہ ہے, لیکن میں پاکستان لے جا نہیں سکوں گا, مرجھا جائے گا, اس لیے میں نے کہا مسجد کو ہی تحفہ دے دیں. تو الحمدللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ رہیں گے تو یہ حکمت والی باتیں بھی سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. میں بیان سے پہلے چاہتا ہوں کہ میرے امام, عاشقوں کے امام, امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کے کلام کے چند اشعار, اور مجھے بتایا گیا کہ بڑے زرخیز ہے, بہت سارے نعت خواں ہیں, تو تمام نعت خوانوں کی ترجمانی کرتا ہوں, سب مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا میں جب کسی کو عزت دینی ہوتی ہے اس کو اونچے مقام پر بٹھایا جاتا ہے, مسند اسے دی جاتی ہے. آج آپ نے شفقت کی ہے, بڑے بڑے علماء ہیں اور معززین ہیں, آپ نے مجھ گناہگار کو آپ نے اوپر بٹھایا, تو یہ عزت دینے کے لیے ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت افزائی کے لیے رب نے ان کو کہاں مقام عطا کیا. زہر عزت و اطلاع محمد, زہر عزت و اطلاع محمد, زہر عزت و اطلاع محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ. خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے, جن آنکھوں کو رب دیکھتا ہے, سنو, خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے, خدا ان کو کس شان سے دیکھتا ہے, جو آنکھیں ہیں محوے لکائے محمد, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, ساری دنیا کیا چاہتی ہے کہ رب راضی ہو جائے, بے شک, مگر رب کی رضا کیا ہے, اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر یہودی طعنہ دیتے تھے کہ تم رب کی عبادت کرتے ہو مگر قبلہ تو تم نے ہمارا ہی بنایا ہوا ہے. مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. نبی پاک کے دل میں خواہش ہوئی کہ کاش مسلمانوں کا جو قبلہ ہے وہ کعبہ ہو جائے. قرآن کی آیت اترتی ہے, جبریل امین حاضر ہوتے ہیں, محبوب اپنا رخ ادھر پھیر دیجئے جدھر آپ کا جی چاہ رہا ہے. پیارے آقا کی رضا گویا رب کی رضا ہے. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد, صلی اللہ علیہ
وجد کرتے کس پل کی بات ہو رہی ہے؟ برج آف سراج، پل سراج جو تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک۔ حدیثوں کے الفاظ ہیں، لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے، چیخے مار رہے ہوں گے، کوئی گھسٹتے ہوئے گزرے گا، کوئی رینگتے ہوئے گزرے گا، کوئی چلتے ہوئے گزرے گا، مگر میرے امام کا عشق دیکھو، کہتے گھبراؤ نہیں، پل سے وجد کرتے ہوئے گزریں گے۔ ڈرنا نہیں ہے، پل سے گزریں گے مگر وجد کرتے ہوئے گزریں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اسی پل کے کنارے میرے آقا رب سلم امتی کی صدائیں لگا رہے ہو۔ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، رضا پل سے اب وجد کرتے، رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے، کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ نبی پاک کے ثنا خوانوں تمہیں مبارک ہو، یہ پیارے آقا کی نعت خوانی کوئی نئی چیز نہیں، صحابہ کرام کے دور سے جاری ہے۔ حضرت حسان بن ثابت وہ صحابی جو نعت خواں، پیارے آقا کے دربار کے نعت خواں مشہور، میرے آقا انہیں منبر پر بٹھاتے اور حضرت حسان بن ثابت پیارے آقا کی نعتیں پڑھا کرتے۔ کیا شعر لکھا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ ان چار لائنوں کا اگر مطلب یاد رہ جائے نا، سارے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ صحابی کا عقیدہ کیا ہے؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي، آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آقا آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آقا رب نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے۔ کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یا رسول اللہ ایسا بنایا ہے آپ کو جیسا آپ چاہتے ہیں۔ اب یہ ساری باتیں حسان بن ثابت نے کہی نا، اگر آج اردو کا کوئی شاعر کہتا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، تو وہ تو سرکار صحابہ کی ترجمانی کر رہا ہے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صحابہ کیا، میں بھی مرتے وقت تک بس آپ کے گیت گاتا رہوں، آپ کا ذکر کرتا رہوں۔ بڑی پیاری دعا مل کر، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمِ واپسی تک تیرے گیت گاؤں، نعت خوانی موت بھی ہم سے چھڑا سکتی نہیں، قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں۔ ہمیں واپسی تک تیرے گیت گاؤں، سب مل کر دمیں واپسی تک تیرے گیت گاؤں، دمیں واپسی تک تیرے گیت گاؤں، محمد ممجد پکارا کرو میں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ حضرت مولانا مفتی جو مفتی اعظم ہند مصطفیٰ اللہ خان صاحب کا یہ کلام میں نے شروع کر دیا، اس کا مکہ بہت پیارا، آخری شیخ پہ بیان شروع کرتے ہیں، بڑی پیاری دعا، سب کو مدینے جانا ہے نا انشاءاللہ، مگر کمال کی التجا ہے۔ بہارا کہتے ہیں جھاڑو لگانے کو، مفتی اعظم کہتے ہیں کوئی ایسا دن آ جائے کہ میں مدینے جاؤں اور آقا کی گلیوں میں جھاڑو لگانا شروع کروں۔ خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں، صلی اللہ علیہ وسلم،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله اصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اس نے آج ہمیں باندو سٹی جاپان کی جامع مسجد مصطفیٰ المصطفیٰ مسجد میں اس سنت و بڑے اجتماع میں شرکت کی سعادت بخشی. رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے بیان سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک اور بڑی پیاری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے. تو آئیے کچھ اچھی نیتیں کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ نیت کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا. ادھر ادھر دیکھنے سے بچتے ہوئے، بات چیت کرنے سے بچتے ہوئے، ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا. جس طرح احتیاط میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جاتے ملیں گی، بادب بیٹھنے کا بھی ثواب ملے گا. تھک جائیں تو پھر جیسے چاہے بیٹھ جائیں. اور یہ آج نہیں، ویسے بھی جب جمعہ کا خطبہ ہو، علماء کے بیانات ہوں، اس طرح بیٹھیں گے تو اس کی برکتیں پائیں گے. ایک اور نیت کر لیں کہ موبائل فون کے استعمال سے بچ کر بیان سنوں گا. آپ نے بہت سارے کلپ بنا لیے، اب اس کو جیب میں رکھ لیں، ورنہ موبائل کے چکر میں آپ بیان نہیں سن سکیں گے. بڑا اہم موضوع لے کر آیا ہوں، پلیز اس کو جیب میں رکھ لیں. اپنی توجہ بیان پر رکھیں. یہ اس وقت فیس بک پر بھی لائیو جا رہا ہے، آپ بعد میں اس کو سن لیجئے گا، اور اب مدنی چینل کے لیے بھی ریکارڈ ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی آپ بعد میں انشاءاللہ اس کو دیکھ لیں گے. اچھا، مسجد میں آ گئے ہیں تو اعتکاف کی اگر ابھی تک نیت نہیں کی تو مل کر نیت کر لیں. نویت سنت الاعتکاف. درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑی خوبصورت حدیث رحمت عالم نور مجسم شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوئے. بظاہر تو یہ دو لائنوں کی ایک حدیث ہے، مگر جو اس میں انعام ہے نا، اس میں جو ریوارڈ ہے، اس میں جو اعلان ہے، یہ بہت بڑا اعلان ہے. آپ کو پتہ ہے قیامت کا دن کون سا دن ہے؟ ڈے آف ججمنٹ. اس کو قرآن پاک نے مجھے اور آپ کو روزانہ گویا یاد دلانے کا ایک انتظام کیا. ہم روزانہ سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک. یوم الدین کیا ہے؟ یہ قیامت کا دن ہے. ہم گویا روز یاد کرتے ہیں، مگر کیا اس دن کی کوئی تیاری ہے؟ کبھی سوچا وہ دن کیسا ہوگا؟ سورج 1.25 میل پر، زمین تانبے کی. جو سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں وہ جانتے ہیں کہ جو بھی ہے نا پتھر وہ دیر سے گرم، مگر کاپر جو ہے نا تانبا بہت اسپیڈ سے گرم جاتا ہے. جتنے ہی آپ کے الیکٹرک کے وائرز ہوتے ہیں، پنکھے وغیرہ ہوتے ہیں، اس میں نارملی آپ نے دیکھا وہ کاپر یوز کی جاتی ہے. کاپر بڑی فاسٹ الیکٹرسٹی کو پاس کرتا ہے، اتنا جلدی ہیٹ ہونے والی دھات ہے. پوری زمین تانبے کی ہوگی. سورج کروڑوں میل دور ہے. مجھے نہیں پتا جاپان میں گرمی ہوتی ہے کہ نہیں، لیکن پاکستان کے تقریباً لوگ ہیں، جون جولائی میں ہم پاکستان کی گرمی میں ننگے پیر نہیں کھڑے ہو سکتے. اب سورج لاکھوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے. جب 1.25 میل پر ہوگا تو گرمی کیسی ہوگی؟ اور اس میں حالت کیا ہوگی؟ حدیثوں کے الفاظ ہیں
کہ بندہ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. العطش العطش، ہائے پیاس کی صدائیں بلند ہو رہی ہوں گی. اور فقط ایک یہی مشکل نہیں ہوگی، اس گرمی کے عالم میں حساب کتاب شروع ہو جائے گا. آپ تھکے ہوئے ہوں، آپ فرسٹریٹ ہوں، آپ پریشان ہوں، کوئی آپ سے سوال شروع کر دے، آپ کہتے ہیں ابھی بات نہیں کرو یار، گرمی سے آئے ہوں، ابھی پسینہ تو سوکھنے دو. تھوڑی سی گرمی ہو، تھوڑا سا سر درد ہو، سوال جواب سمجھ نہیں آتے. مگر اس گرمی میں سوال جواب ہوں گے، نامہ اعمال تولے جائیں گے، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، اور اس کے بعد پل صراط سے گزارا جائے گا. ایک مصیبت ہو تو بتایا جائے، وہ دن سب سے زیادہ مشکل دن ہے. اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، اب اس خطرناک دن کون سی ایسی پرسنالٹی ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے جس نے کام آنا ہے؟ ذرا غور کیجیے. ماں کام نہیں آئے گی، باپ کام نہیں آئے گا، وہاں ہمارے دوست کام نہیں آئیں گے، ہماری سورس کام نہیں آئے گی. اگر منسٹر ہوں، اگر بہت بڑا بزنس مین ہوں، بڑا عہدہ ہے، جاپان کا پاسپورٹ ہے، دنیا کے کئی ملکوں میں مجھے انٹری ویزا مل جاتا ہے، قیامت کے دن وہ پاسپورٹ بھی کام نہیں آنا. There is only one and only personality کہ جس نے اس دن کام آنا ہے. کس نے کام آنا ہے؟ اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں. امام عشق و محبت لکھتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. تو بنائی. نبی پاک کا لقب ہے، میرے آقا کو شافع روز محشر کہا جاتا ہے. آقا جو ہے شفاعت کریں گے اس دن. اب میرے بیچ اسلامی بھائیو سوال یہ ہے کہ نبی پاک تو ظاہر ہے پیارے آقا کے گرد انبیاء، صحابہ، صالحین، اربوں خربوں لوگ ہوں گے اس وقت. پیارے آقا کو ہم کیسے تلاش کریں گے، کیسے قرب ملے گا؟ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فارمولہ دے دیا، قیامت کے دن دہشتوں سے بچنا ہے، دشوار گزار گھاٹیوں سے بچنا ہے، میرے پاس آنا ہے، میرے قریب آنا ہے. آقا فرماتے جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کی بکثرت درود پڑے ہوں گے وہ میرے زیادہ نزدیک ہوگا. اچھا پیاس لگے گی، لیکن جو ہوگا ہی نبی پاک کے پاس ہیں، تو جام کوثر کس نے تقسیم کرنے ہیں؟ پیارے آقا ساقی کوثر بھی تو ہے نا. تو پیاس لگے گی تو پانی بھی وہ پلا دیں گے، گرمی لگے گی تو اپنے دامن رحمت میں چھپا لیں گے، اعمال تلنے لگیں گے تو پیارے آقا ہی کا تو وہ کام ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا پیاری بات قیامت کی لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ کہہ کے بلاتے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. اچھا جب نامہ اعمال کھلیں گے، رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ، اپنی بنی ہم آپ بگاڑیں کون بنائے بناتے یہ. پل صراط سے گزرنا ہوگا نا، فرماتے سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ. ارے سارے کام تو نبی پاک نے کرنے ہیں، اور اگر میں غلام پیارے آقا کے قریب پہنچ گیا تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. تو اب غور کیجیے، اٹس ناٹ این آرڈنری ریوارڈ، یہ کوئی عام تحفہ یا عام انعام نہیں. درود پاک کثرت سے پڑھنے والا محشر کے دن نبی پاک کے قریب ہوگا. قریب ہوگا تو مشکلیں حل ہو جانی ہے، دور ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ اے میرے بیچ اسلامی بھائی، دور کون ہوگا؟ ایک بار بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، بہت خوبصورت حدیث ہے، ایمان بھی تازہ کرتی ہے، عقیدہ بھی مضبوط کرتی ہے. بی بی عائشہ رات کا آخری پہر کچھ سی رہی تھی. اب یہ لائٹیں جل رہی ہیں اور کوئی سوئی آپ گرا دیں، ویری ڈیفیکلٹ ٹو فائنڈ، بڑا مشکل ہے تلاش کرنا اجالے میں بھی. فرماتی رات کا آخری پہر، جو لیٹ نائٹ ہوتا ہے اندھیرا زیادہ ہوتا ہے، آخری پہر تک چراغ گل ہو گیا اور میری سوئی گر گئی. اس اندھیرے میں سوئی تلاش کر رہی تھی، نہ ملنی تھی. کہتے اتنی دیر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے کمرے میں داخل ہوئے. آقا کا آنا کیا ہوا، چہرے سے اتنا نور نکلا، حدیث کے الفاظ ہیں، اس نور سے میرا کمرہ نور بن گیا، میں نے اس روشنی میں اپنی سوئی تلاش کر لی. سوچو نور کتنا تھا. دیکھیے کسی کا چہرہ روشن ہونا بڑی اچھی بات ہے، بندہ کہتا ہے کتنا برائٹ چہرہ ہے، کتنا خوبصورت چہرہ ہے. ہم تو ہر خوبصورت کو نورانی بھی بنا دیتے ہیں، بلکہ اس کے اعمال کتنے کے خراب نہ ہو. تو مجھ جیسے گناہگار کو بھی کہہ رہے تھے نا یہ. تو اب نورانی چہرہ یا خوبصورت چہرہ، لیکن چہرے سے اتنا نور نکلنا کہ کمرہ روشن ہو جائے اور سوئی تلاش ہو جائے. بی بی عائشہ کہتی ہیں آقا آپ کتنے حسین ہیں، آپ کا چہرہ کتنا پیارا ہے.
نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بد نصیب ہے وہ شخص جو قیامت کے دن میرا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ، قیامت کے دن بھی جو نبی پاک کے قریب نہیں پہنچ سکے گا، دیدار نہیں کر سکے گا، اس سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ اس کی حضور وہ کون ہوگا؟ فرمایا بخیل ہے وہ شخص، کنجوس۔ حضور کون بخیل؟ فرمایا جس کے پاس میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ ہم سمجھتے درود پڑھنا کوئی آرڈنری سی بات ہے، نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں، نہیں، درود نہ پڑھنے کی وعیدیں آئی حدیثوں میں۔ سرکار علیہ السلام کا نام نامی جب بھی پڑھا جائے لازم ہے ہم پر ہم درود پڑھیں۔ اللہ سلامت رکھے ہمارے علماء کو بڑی پیاری ایک مثال دی، فرمایا اگر بعض اوقات کسی اجتماع میں گئے، کسی محفل میں گئے، بار بار سرکار علیہ السلام کا تذکرہ ہوا، درود نہیں پڑھ سکے، تو پھر اپنی زندگی میں روزانہ ایک معمول رکھیں، ایک فگر رکھیں، اتنے درود پڑھ لیں تاکہ اگر پہلے کہیں نام سنا تھا درود پڑھنا رہ گیا تو یہ اس کے قائم مقام آلٹرنیٹو ہو جائے۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ کثرت سے انشاءاللہ درود پڑھتے جائیں، رحمتیں لوٹتے جائیں۔ اللہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے والا بنائے۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، نبی پاک کی ایک بڑی پیاری، یوں سمجھیے کہ میرے آقا کے بڑے اعجاز، پیارے آقا کا ایک بڑا وصف ذکر ہوا کہ آپ شافع روز محشر ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، سبحان اللہ، وہ ذات ہے جس پر جب بھی کسی نے بیان کرنے کی کوشش کی، جب بھی تعریف لکھنے کی کوشش کی، لکھنے والا بھی عاجز آ گیا، بولنے والا بھی عاجز آ گیا، کیونکہ بات پوری نہیں ہو پاتی، ذکر پورا کمپلیٹ ہو ہی نہیں پاتا۔ بلکہ سچی بات یہ ہے 1450 سال لگے کم و بیش، اب تک سیرت مصطفیٰ لکھی جا رہی ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے کہ جس کی ذات پر اتنی زبانوں میں سیرت لکھی جائے، اور بات ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، بات ہے کہ پوری نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ غنی، شاعر لکھتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آقا کی تقریر کیسے ہو سکتی ہے؟ بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے فقہاء نے قلم اٹھایا، کبھی امام عشق و محبت جو مجدد دین و ملت ہے، اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں، لکھتے ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، آقا باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے صداقات کی خاموشی، چپ ہو رہا ہے کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں۔ تو میرے آقا سر تابہ معجزات، آپ کو شاید بہت ساروں کی معلومات میں اضافہ کروں، ہاں کتنے معجزات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے معجزات رب نے عطا کیے، ہر نبی کو معجزہ عطا کیا گیا، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ہے کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء جو دنیا میں تشریف لائے، ان کو جو معجزات دیے نا، رب نے ان تمام معجزات کا مجموعہ نبی پاک کو عطا فرمایا، سب کا مجموعہ، اور اس کے بعد چند ایکسکلوسیو خصوصی معجزات جو اور کسی کو نہیں دیے، علماء جس کو خصائص کبریٰ کہتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیے۔ مگر اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں بڑی کمال کی بات لکھی علماء نے، کہتے ہیں نبی پاک کے اتنے سارے جو معجزات ہیں، کس کس معجزے کی بات کریں؟ آقا زمین پر کھڑے ہو کر چاند کو اشارہ کرے تو 2 ٹکڑے ہو جائے، سورج کو دعا کرے تو واپس پلٹا دیں، نبی پاک علیہ السلام کو اشارہ کرے تو وہ زمین چیرتا وہ پیارے آقا کے پاس آ جائے، کلیوں کو کلمہ پڑھا دیا کرتے، صحابہ بھی کمال کا عقیدہ رکھتے، بارش چاہیے ہوتی تو بھی نبی پاک کے پاس آتے، رکوانی ہوتی تو بھی سرکار کے پاس آتے، پیارے آقا دعا فرما کر بارش برساتے، دعا فرما کر بارش رکوا دیتے۔ حضرت ابو قتادہ نے تو کمال کر دیا، غزوہ احد آنکھ باہر آ گئی،
آنکھ باہر آنے کے بعد بندہ فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایمرجنسی کیس ہے، مگر صحابہ جانتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ آقا کے پاس نکلی ہوئی آنکھ لے کر آ گئے، نبی پاک نے ڈاکٹر کے پاس نہیں بھیجا، لعاب دہن لگایا، آنکھ واپس لگائی۔ حضرت ابو قتادہ کہتے ہیں اللہ کی قسم جو آنکھ آقا نے لگائی ہے پہلی آنکھ سے اچھا ابھی آنکھ دیکھنے لگ گئی ہے۔ اچھا علماء کمال کی بات ہے، کہتے ہیں جتنے معجزات، میں کس معجزے کی بات کروں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور ایک ہی پیالہ ہے، 70 صحابہ ہیں اور پیارے آقا جب وہ پیالہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیتے ہیں 70 صحابہ پیٹ بھر کر دودھ پیتے ہیں، پیالہ ویسے کا ویسے ہی بھرا رہتا ہے۔ بہت سارے معجزات، مگر علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا ان میں کوئی بھی معجزہ نبی پاک کے مقام اور مرتبے کے مطابق نہیں۔ جو کیلیبر ہے نا پیارے آقا کا جو سٹیٹس ہے، اب یہ بات میں آپ کو دنیاوی انداز سے سمجھاتا ہوں، ہمیں کوئی آ کر کہے کہ جناب فلاں بندے نے یار یہ کمال کا کام کر دیا، دوسرا کہتا ہے اس کے لیے معمولی بات ہے، وہ بڑا آدمی ہے، اس کی بڑی تعلقات ہے، وہ بڑا جینیس ہے، ہم کہتے ہیں عام آدمی کے لیے مشکل تھا مگر اس بندے کے لیے معمولی بات ہے۔ علماء کہتے ہیں جتنے معجزات ہیں نا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام لعاب دہن ڈالتے کھاری کنویں کو میٹھا کر دیتے، جتنے معجزات ہیں کہتے ہیں یہ نارمل سی بات ہے پیارے آقا کے لیے، جو مقام جو مرتبہ نے دیا ہے اس کے مطابق میرے آقا کی حیات طیبہ میں 2 ہی معجزات ہوئے، وہ نبی پاک کے کیلیبر پیارے آقا کے سٹیٹس آپ کے مرتبے کے مطابق ہے۔ اب وہ کون سے 2 معجزات ہیں غور سے سنیے۔ علماء کہتے ہیں ایک ہے معراج، ساری کائنات میں کسی نے رب کو نہیں دیکھا ہے اور رب کو دیکھنا آسان بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی نا کلیم اللہ ہے، حضرت موسیٰ کلام کرتے تھے رب سے، اتنا دور پر جاتے، اللہ سے عرض کی مولا مجھے تیرا دیدار کرنا ہے، ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ نہیں دیکھ سکو گے۔ پھر رب عز و جل نے اپنی خاص تجلی جب کوہ طور پر نازل کی، حضرت موسیٰ تجلی کے بے ہوش ہو گئے، کلیم اللہ نہیں دیکھ سکے مگر حبیب اللہ کو رب نے خود بلایا تھا۔ سبحان اللہ، that is the difference between کلیم and حبیب، وہ کلیم اللہ ہے میرے آقا حبیب اللہ ہے۔ ایک طرف خود التجا کی جا رہی ہے مولا تیرا دیدار کرنا ہے، جواب دیا جاتا ہے لن ترانی نہیں دیکھ سکو گے، اور کہیں حبیب آرام کر رہے ہیں ام ہانی کے گھر پر، جبریل امین آ رہے ہیں کہ رب بلا رہا ہے۔ اللہ ڈفرنس دیکھیں نا، ایک التجا ہے، ریکویسٹ ہے، کہیں بلایا جا رہا ہے۔ آج تک صلاۃ و سلام میں کئی بار شعر سنا ہوگا، آج تھوڑی تشریح سن لی، اب شعر سننے کا مزہ ہے۔ کیا سنا؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، طور اور معراج ذرا غور کیجئے گا، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ یہ مرتبہ ہے نبی پاک علیہ السلام کا، یہ حبیب اللہ ہیں جن کو رب نے اپنے آپ کو اپنے پاس بلایا۔ ساری کائنات میں کسی نے نبی پاک، کسی نے اللہ عز و جل کا سر کی آنکھوں سے دیدار نہیں کیا، اور میرے امام نے مسئلہ ہی حل کر دیا۔ بعض لوگ کوشچن کرتے ہیں کہ پیارے آقا کو علم غیب تھا کہ نہیں؟ سارے عالم میں سب سے بڑا غیب خود رب ہے جس کو کسی نے نہیں دیکھا۔ ارے جب رب نے اپنا آپ اپنے حبیب کو دکھا دیا تو پھر اور کوئی غیب باقی کیا بچتا ہے؟ سبحان اللہ، اور کوئی غیب کیا، آقا تم سے نہا ہو بھلا، نہا کہتے چھپنے کو، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، آقا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں۔ یہ وہ معجزہ ہے۔ میں معراج پر بہت بات کر سکتا ہوں اور یہ بڑا خوبصورت ٹاپک ہے، اور کیوں نہ محبت آئے کہ ہمارے آقا اس رات دھولا بنائے گا، شاہ دھولا بنا آج کی رات ہے۔ اعلیٰ حضرت کی زبانی جب سننے کی باتیں تو اور عشق بڑھ جاتا ہے۔ میرا موضوع اصل میں اگلا معجزہ ہے مگر ایک پیار بھری بات چلی ہے، اعلیٰ حضرت کو پڑھا کرو، امام اہل سنت کو پڑھا بھی کرے اور سمجھا بھی کرے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا دل میں عشق رسول اور بڑھے، کمال کی شخصیت ہیں، ان کی تحریریں دل میں عشق رسول کا پھول اگا دیتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ چاند جو ہے نا، چاند سے بات کرتے ہیں لوگ دنیا میں، چاند کی خوبصورتی کی مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں بڑا خوبصورت چاند جیسا ہے۔ میرے رضا سے پوچھو میرے آقا کی شان کیا ہے؟ کہتے ہیں چاند سے اعلیٰ حضرت چاند سے غلطی ہو گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا چودھری کا چاند ویری بیوٹیفل مگر اس پہ داغ ہوتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اے چاند تجھ سے مسٹیک ہو گئی، نبی پاک شب معراج تیرے قریب سے تو گزرے تھے، پیارے آقا کے جو قدم پر مٹی لگی تھی نا وہ خاک اٹھا لیتا، چہرے پہ مل لیتا، تیرے داغ بھی دھل جانے تھے۔ کیا لکھتے ہیں؟ ستم کیا
کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک رہ گزر کی، اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دیکھنا مٹے تھے۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھے کہ جو نبی پاک کے تلوے جب پیارے آقا نے غسل کیا تھا تو پیارے آقا کے تلووں کا دھوبن کہاں گیا؟ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ بچا جو تلووں کا ان کے دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن۔ جنہوں نے دھولا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ تارے ایسے نہیں چمک رہے، دیکھو عشق کی بولی ہے، ہر کسی کو سمجھ نہیں آنی۔ اعتراض کرنے والے کرتے رہے، عشق والے نمبر لے جاتے ہیں۔ کیا لکھتے ہی جو تارے کیوں چمک رہے ہیں؟ اتنا جو تاروں میں چمک دمک ہے نا، پیارے آقا کو شب معراج غسل دیا گیا تھا۔ حضرت کہتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت، کمال کی بات۔ شب معراج کا قصیدہ پڑھو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال عشق والوں کو خوشی ہوتی ہے جن سے محبت ہو، جب ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا جائے۔ آپ کا بیٹا پہلے نمبر پہ آتا ہے، باپ کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ آپ آئے پہلے نمبر پہ نہیں، بچے سے پیار ہے، بچے نے ترقی کی، آپ کو بھی خوشی ہوئی۔ جس کو نبی پاک سے پیار ہوتا ہے، آقا کی جتنی شان سنتا ہے اس کا دل جھومنے لگ جاتا ہے۔ بے شک بے شک جتنا بیان کرو وہ چاہتے ہیں بات ہی ختم نہ ہو، میرے محبوب کی بات کرتے رہو۔ اب آئیے جو ٹاپک ہے میرا اصل، یہ تو ہو گیا ایک معجزہ، واٹ از نیکسٹ؟ اور اب جو میں معجزہ بیان کرنے جا رہا ہوں، اٹ از دا بگیسٹ میریکل، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا معجزہ، اعظم المعجزات اسے کہا جاتا ہے۔ اور کمال کی بات بتاؤں، جتنے معجزے اب تک سنے نا ہم کوئی بھی نہیں دیکھ سکے۔ سنتے ہیں ہزاروں بار، بچپن سے سنتے آئے، اور جب بھی کوئی چاند کے دو ٹکڑے ہونے کی بات کرتا ہے دل جھوم جاتا ہے۔ محبوب کا کمال ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، سورج پلٹانے کی بات کرتا ہے دل جھوم جاتا ہے۔ لیکن میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کوئی معجزہ میں اور آپ آئے وٹنس نہیں کر سکے، دیکھ لیتے، مگر اب جس معجزے کی بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارے درمیان ہے، وہ اب بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، ہے بھی سب سے بڑا معجزہ اور ہے بھی ہمارے درمیان۔ کون سا معجزہ ہے؟ تو قرآن کریم۔ میرے آقا کو رب نے قرآن عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا معجزہ۔ خود قرآن کہتا ہے کہ کسی پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے یہ طاقت بخشی کہ قرآن کا نزول جو ہے وہ نبی پاک کے قلب منور پر ہوا۔ اور کیا کمال، بہت ساری باتیں قرآن کے کمال پر کی جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو بڑی آسان سی باتیں بتاتا ہوں جو آپ میں روز دیکھ رہے ہیں۔ جاپان میں رہنے والوں، ایک قاری صاحب اچھے ہو سکتا ہے یہاں بھی ماشاءاللہ بہت اچھے قاری صاحب، بہت اچھی تلاوت کی، اچھا قاری ہو، عربی سمجھنے والے ہم نہ ہوں، لیکن صحیح تلاوت کرے تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے۔ یہ کیسا قرآن ہے؟ دنیا میں آپ کی کوئی فیوریٹ بک ہو، بہت پسند ہے آپ کو، ایک بار پڑھی بڑا مزہ ہے، دو بار پڑھی، تیسری بار پڑھی، چوتھی بار پڑھی، پانچویں بار بندہ کہتا ہے بہت پڑھ لی یار، اب لائبریری میں رکھ دو، چھٹی بار آپ نہیں پڑھیں گے۔ قرآن 1000 بار پڑھیں، ہر بار نیا لطف دیتا ہے۔ یہ آپ اپنی آنکھوں سے قرآن کے کمالات دیکھ رہے ہیں۔ میمنی، پشتو، پنجابی، اردو بولنے والا بچہ، 5 سال کا بچہ، نہیں آتی عربی، پورا قرآن اس کے دل میں یاد ہو جاتا ہے۔ کون سی کتاب دنیا میں ایسی؟ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، زبر زیر پیش میں فرق نہیں آیا، نہ آ سکتا۔ رب نے خود اس کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ یہ وہ معجزہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائی جو ہمارے درمیان ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے، ہم میں سے کتنے قرآن پڑھتے ہیں، کتنے قرآن سے محبت کرتے ہیں؟ قرآن ہم سب کے گھروں میں ہے، کہاں ہے؟ جزدان میں لپیٹ کر اوپر رکھا ہوا ہے۔ پڑھا کس نے؟ سمجھا کس نے؟ قرآن میں کیا میسج ہے ہمارے لیے؟ قرآن کے فضائل جانتے ہو؟ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ تم میں بہتر وہ ہے من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ کیا ہم اس بہترین لوگوں میں شامل ہیں؟ جواب یہ آئے گا کہ نہیں یار ٹائم نہیں ملا۔ بات تو آپ صحیح کر رہے ہیں لیکن قرآن نہیں سیکھ سکا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ پاکستان میں نہیں ہیں، آپ جاپان میں ہیں،
آپ نے یہاں جاپنیز زبان سیکھی, پیدا ہوتے ہی جاپنیز تھے آپ؟ نہیں. کیسے سیکھ دی؟ ضرورت پڑی اس لیے سیکھی. آپ نے ڈرائیونگ سیکھی, پہلے اسکوٹر سیکھی ہوگی, پھر گاڑی سیکھی. کیوں سیکھی بھائی؟ جب ضرورت تھی بائک کی تو بائک سیکھی, پیسے آ گئے تو گاڑی سیکھی. اچھا جناب, پاسپورٹ بنایا؟ نہیں, پہلے تو نہیں تھا, بعد میں بنایا. کیوں بنایا؟ ضرورت پڑی تو پاسپورٹ بنایا. آپ میں سے کئیوں نے گاڑیوں کا یہاں کاروبار کرتے تھے, کبھی زندگی میں بچپن میں گاڑیاں بیچی تھی؟ نہیں. کیسے سیکھ لی بھائی؟ پیسے کمانے تھے, کسی گاڑی والے کے پاس گئے ہوں گے, اس سے طریقہ پوچھا ہوگا, امپورٹ کیسے ہوتا ہے, ایکسپورٹ کیسے ہوتا ہے, آپشن میں بائی کیسے ہوتا ہے, کون سا ماڈل لوں, کون سا ماڈل نہ لوں, کلر کون سا چلتا ہے, کلر کون سا ڈمپ ہو جائے گا. اچھا جناب, پاکستان بھیجنا ہے تو کتنے سال کی ڈیوٹی لگائیے, کتنے سال پاکستان میں پہلے امپورٹ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, کتنے سال پرانی نہیں کر سکتے, ایوری تھنگ یو نو. کیسے بھائی؟ ضرورت پڑی تو سیکھی, پریورٹی تھی, ترجیح دی آپ نے, سب سیکھ لیا, قرآن میں سیکھا. اس کا مطلب قرآن آپ کی ترجیحات میں نہیں, قرآن آپ کی پریورٹی میں نہیں رہا. آج 40, 50, 60 سال عمر ہو گئی. کس کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے؟ اچھا پڑھنا آتا ہے تو پڑھتا کون ہے, کتنا پڑھتا ہے؟ ذرا سوچئے, یہ کلام کس کا ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ ذرا زور سے جواب دینا, کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے. آپ جاپان میں ہیں, بہت سے ایسے ہوں گے جو وتھ فیملی ہیں, بہت سے ود آؤٹ فیملی ہیں. پاکستان, انڈیا میں, بنگلہ دیش میں فیملی ہوگی. آپ اپنے گھر والوں کو ایک لیٹر لکھیں, بڑی محبت, بڑے پیار سے, ٹھیک, دور ہے نا. پہلے زمانے میں تو لوگ آڈیو بھیجتے تھے, پھر خطوط جانے لگے, پھر اس کے بعد اب ای میل کا زمانہ آ گیا. اب تو واٹس ایپ نے اور ویڈیو چیٹ نے بہت زندگی آسان کر دی. میں مثال دیتا ہوں, آپ نے ایک بڑے محبت سے اپنی فیملی کو ایک خط لکھا, ای میل لکھا, اور 2 یا 4 دن بعد فون کیا, میرا خط مل گیا آپ کو, میری ای میل مل گئی؟ تو گھر والے کہے ہاں مل گئی. آپ نے پڑھی؟ نہیں پڑھی نہیں. کیوں؟ ٹائم نہیں ملا. اپنے دل سے پوچھ کے بتاؤ کیسا لگا؟ یار میں وطن سے دور ہوں, اتنے پیار سے خط لکھا, اتنی محبت بھری باتیں ان کو بھیجی, ان کو مل بھی گیا, پھر بھی اتنا ٹائم نہیں میرا خط پڑھنے کا. تمہیں برا لگتا ہے, اللہ کا کلام تمہارے پاس پہنچ گیا ہے, نہیں پڑھا, کیوں؟ ٹائم نہیں ملا. اپنے آپ سے پوچھے کیا یہ درست کر رہے ہیں؟ یاد رکھیے, حدیث پاک کا مضمون ہے, وہ دل ویران ہے جس دل میں کچھ قرآن نہیں. کتنا قرآن آتا ہے, حالانکہ قرآن یہ شفا ہے, قرآن یہ رحمت ہے, قرآن یہ برکت ہے. قرآن پڑھتے جاؤ, فرشتے نازل ہوتے ہیں. ایک بار حضرت اسید بن حفیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے قرآن پڑھ رہے تھے, تو دیکھا گھوڑا اچھلنے لگا. قریب ہی ان کا بچہ بیٹھا ہوا تھا چھوٹا سا. آپ رک گئے, گھوڑا بھی رک گیا. پھر قرآن پڑھا, پھر گھوڑا اچھلنے لگا. پھر آپ رک گئے. 3rd ٹائم آپ نے ایسا کیا, پھر گھوڑا اچھلنے, ڈر لگا کہ گھوڑا بچے میں پیر نہ ڈال دے. قرآن کو بند کیا, بچہ اٹھانے گئے باہر, تو دیکھا آسمان پہ عجیب سی چراغ ہی چراغ, پورے آسمان کا رنگ ہی بدلا ہوا. آپ حیران ہو گئے یہ کیا ہے. صبح دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں آئے, آقا سے عرض کی یا رسول اللہ رات بڑا عجیب منظر دیکھا. حدیث پاک کا مضمون ہے, آقا فرماتے ہیں اے اسید تم جانتے ہو رات کو کیا تھے؟ تم قرآن پڑھ رہے تھے, فرشتے تمہاری تلاوت کے لیے اتر رہے تھے. اگر تم تلاوت جاری رکھتے تو سارا شہر فرشتوں کا دیدار کر لیتا. یہ ہے قرآن. ہم کہتے ہیں یار گھر سے بیماری نہیں جاتی, میرا کاروبار ہی ٹھیک نہیں ہوتا, میری پریشانیاں دور نہیں ہوتی. آپ کی دوستی کتنی ہے قرآن سے. حدیث پاک کا مضمون ہے قرآن قیامت کے دن بندوں کی شفاعت کرے گا, مگر اس کی کرے گا نا جس نے قرآن پڑھا ہوگا, قرآن سے محبت کی ہوگی. آج نیوز پیپر کا ٹائم ہے, واٹس ایپ کا ٹائم ہے, سوشل میڈیا کا ٹائم ہے, ٹی وی کے لیے ٹائم ہے, دوستوں کے لیے ٹائم ہے, قرآن ٹائم کہاں ہے؟ پیارے آقا کے معجزے سننے کا بڑا مزہ آتا ہے, لیکن ایک معجزہ تو درمیان ہے نا ہمارے. مگر ہم میں سے کون پڑھتا ہے, کتنا پڑھتا ہے؟ ایسا نہ کرو. یہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے رب کا کلام ہمارے پاس آیا, کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ مالا جاپان میں تھا, بڑی بیزی لائف تھی, قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ملا. ایسا نہ کیجیے. خدا کی قسم پڑھے تو صحیح قرآن, سمجھے تو صحیح قرآن, آنسو نہیں رکیں گے آپ کے. اللہ نے کمال ہمارے لیے ہدایات عطا فرمائی. اور واقعات, کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں بڑے ایڈونچرس واقعات بڑے پسند ہیں, ناول پڑھتے ہیں, ڈائجسٹ پڑھتے ہیں, دنیا کی ہسٹری پڑھتے ہیں. قرآن میں کون کون سے واقعات ہیں کچھ پتہ ہے؟ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ آپ سب کو دینا چاہتا ہوں, جتنے آپ اور اپنے بچوں کے ساتھ بھی کیجیے گا. ایک بار اپنی فیملی کو ڈنر وغیرہ پر لنچ پہ بیٹھے تو بٹھا لیجیے گا, اور سب کے ہاتھ میں ایک ایک کاپی اور ایک ایک پین دیجیے گا, اور کہا بیٹا ذرا لکھو پہلے صفحے پر
کہ تمہیں کتنے فلمی اداکاروں کے نام یاد ہیں؟ ایک صفحے پر تو پورے نہیں آئیں گے، شاید 2-3 صفحے وہ بھر دیں گے. پھر کہنا بیٹا یہ لکھو کتنے گلوکاروں کے نام یاد ہیں، وہ بھی شاید ایک صفحے پہ نہیں آئیں گے. پھر کہنا کتنے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں. تو آگے ہو سکتا ہے بچہ یہ بھی پوچھے صرف نام لکھنے آگے ریکارڈ بھی لکھ دوں. وہ بھی یاد ہوتے ہیں زبانی بچوں کو، ہمارے فیملی کو، ہمیں بھی یاد ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. پھر اگلے صفحے پہ کہنا کتنے سیاستدانوں کے نام یاد ہیں. 4 جب کالم بھر جائے نا پھر پوچھنا کتنے نبیوں کے نام یاد ہیں، لکھو. اگلے صفحے پر کہنا لکھو کتنے صحابہ کے نام یاد ہیں. پھر آگے پوچھنا کتنے ولیوں کے نام یاد ہیں. یہ کاپی جو ہے نا آپ کو رزلٹ دے دے گی کہ ہم کدھر جا رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری فیملی کہاں جا رہی ہے. ہمیں فرسٹ ورلڈ وار، جاپان کے کون سے شہر میں ایٹم بم پڑا وہ سب کو بچپن سے یاد ہے. غزوہ احد میں فرشتے نازل ہوئے تھے، کس کو پتا ہے؟ غزوہ بدر میں فرشتے نازل ہوئے، کس کو پتا ہے؟ غزوہ احد میں کس طرح ہمارے صحابہ نے قربانی کی داستانیں رقم کی، وہ کس کو معلوم ہے؟ نہ صحابہ کے واقعات پتا، نہ انبیاء کے واقعات پتا، نہ قرآن پڑھ کر اس کی ہسٹری پتا. اللہ کی قسم آپ قرآن کی کہانیاں، قرآن کے قصے، قرآن کی جو واقعات پڑھے تو صحیح. میں آج یقین کریں کہ بس وقت تھوڑا ہے اور مجھے بیان ختم کرنا ہے، ورنہ میں آج قرآن کا ایک بہت خوبصورت واقعہ آپ کو سنانے آیا تھا. ایک ہی سورت کی اگر میں کروں نا، آپ جا کر پڑھیں قرآن پاک کے 15ویں پارے کی آخری اور 16ویں پارے کی پہلی سورت، سورہ کہف. ایک تو اس کے فضائل بے شمار، ہر جمعے کو پڑھیں، لیکن اس ایک سورت میں 3 امیزنگ، انبلیویبل، عجیب و غریب واقعات ہیں. سورہ کہف، ایک تو اصحاب کہف کا واقعہ، وہ غار والے کون تھے، کتنے 100 سال غار میں رہے، کیوں رہے، اور غار سے نکلے تو پھر کیا ہوا ان کے ساتھ، سب قرآن میں موجود ہے. اور اب تو اتنا آسان ہو گیا کہ اب اردو تفسیریں ہمارے علماء نے لکھ دی، بلکہ اللہ سلامت رکھے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب نے تو کمال کیا، پورے قرآن کے عجیب و غریب واقعات ایک کتاب میں کر دی، عجائب القرآن غرائب القرآن کے نام سے. اگر میں وہ پوری کتاب پڑھ لوں تو فائدہ کیا ہوگا کہ قرآن میں جتنے واقعات ہیں وہ سب میں نے پڑھ لی، لیکن پھر بھی اتنی سی کتاب ہے، صرف 100-150 واقعات ہیں. روز میں تو کہتا ہوں باپ اپنے بچوں کو جمع کرے، بیٹا آؤ میں آج آپ کو قرآن کا قصہ سناتا ہوں. ویسے کتنی کہانیاں سنائی، قرآن کا قصہ سنائیں گے، قصہ سنانے کا بھی ثواب، معلومات میں بھی اضافہ ہو، برکت بھی نازل ہوگی. مگر محبت تو ہو پہلے قرآن سے، رب کی طرف سے محبت. مولا علی سے پوچھو، فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے میں اللہ سے بات کروں، میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اور جب جی چاہتا ہے رب مجھ سے بات کرے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. اللہ کا کلام ہے یار، مگر نہیں. سورہ کہف میں صرف کہف والوں کا واقعہ نہیں، دوسرا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا واقعہ، جس میں یاجوج ماجوج، یہ امیزنگ بات ہے. یہ واقعہ لے کر آیا تھا، پھر کبھی موقع ملا تو بیان میں سناؤں گا کہ یاجوج ماجوج کون تھے. یہ آئیں گے، یہ قیامت سے پہلے آنے ہیں، آج کہاں ہیں، کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یہ کون تھے، سب واقعہ قرآن میں موجود ہے. نہ ہمیں پتا، نہ ہمارے بچوں کو پتا، ٹائم ہی نہیں ہے. اب تیسرا واقعہ اسی ایک سورت کے اندر، آپ سوچے قرآن میں جا بجا کتنے واقعات ہوں. تیسرا واقعہ ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کی ملاقات. کیا عجیب و غریب ملاقات تھی. حضرت خضر کی وہ کون سی باتیں تھیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر آرگیومنٹ کیا، اعتراض کیا، بعد میں وہ الگ ہو گئے. پڑھے تو ایمان تازہ ہو جاتا. لیکن بات میں آپ کو شوق دلانے کی ہائی لائٹس دے رہا ہوں. بکرا، تو بکرا کیوں کہتے ہیں؟ یہ بکرا نہیں ہے، یہ گائے ہے. سورہ بکرا، اور کون سی گائے ہے؟ دنیا کی سب سے قیمتی گائے ہے. اور اس گائے کے اندر ایسا اس قرآن کے اس واقعے میں کیا ہے کہ گائے دنیا کی سب سے قیمتی کیوں تھی، وہ کس کو ملی اور اس کا سبب کیا بنا، سب قرآن میں موجود ہے. مگر ہم سے تو جناب آپ دنیا بھر کی سیاست پہ بحث کرائے نا، کہ اگلے الیکشن میں کون جیت رہا ہے، اس وقت کون سی پارٹی آگے جا رہی ہے، کس پارٹی کا کون سا کیس چل رہا ہے. اللہ کے بندو، رب کے کلام پڑھنے کا ٹائم نہیں. اور ہم مسلمان ہیں نا، ہم نہیں پڑھیں گے تو کون پڑھے گا قرآن. خدا را میرے پیچھے اسلام بھائی، آج آپ آئے ہیں، میری باتیں ہو سکتا ہے کچھ کڑوی لگ رہی ہوں، مگر آپ کا بھائی ہوں، آپ کے دل کے دروازے پر دستک دینے آیا ہوں. اللہ نے مجھے اور آپ کو، صحیح بتاؤں اے جاپان والوں، آپ کو اللہ نے کروڑوں سے اچھا بنایا. آپ کو کھانے پینے کی ٹینشن نہیں، آپ کو بہت سارے مسائل سے رب نے بری کر دیا. جس پر رب کا احسان زیادہ ہو اس کو تو رب کی زیادہ عبادت کرنی چاہیے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جس پر رب کی عطائیں زیادہ ہوں. ہم بڑے عجیب لوگ ہیں، بڑے عجیب. جو غریب ہوتا ہے وہ کم نافرمانیاں کرتا ہے، جس کو جیسے جیسے پیسے ملتے جاتے ہیں اس کی عیاشیاں بڑھتی جاتی ہیں، اس کے نخرے بڑھتے جاتے ہیں، اس کی سستیاں بڑھتی جاتی ہیں. کمال کی بات ہے یار، وہ عطائیں بڑھا رہا ہے، ہمارے سجدے بڑھنے چاہیے تھے.
وہ عنایت پہ فرما رہا ہے میرا شکر بڑھنا چاہیے تھا کہ یا اللہ تو نے مجھے کروڑوں سے اچھا بنایا, مجھے مہینے کے آخر میں کھانے پینے کی ٹینشن نہیں ہوتی, مجھے کوئی جان کا فکر نہیں ہے. جی جتنے آپ یہاں آئے نا, ہم وہ لوگ ہیں جیسی زندگی گزارنے کی کروڑوں تمنا رکھتے ہیں. یہ میرا باپ کے ایسا کیسے ہو سکتا ہے, میں بیمار, میرے گھر میں پرابلم ہے. میرے پیارے بھائیوں آپ سب چل کر آئے ہیں, کئی ایسے ہیں جو ابھی ہاسپٹلز میں پڑے ہیں, نالیاں لگی ہوئی ہیں, پھر بھی شکر ادا نہ کریں ہم رب کا. اللہ نے مجھے اور آپ کو کروڑوں سے اچھا بنایا. اتنی نعمتیں ہونے کے بعد بھی میں رب کی عبادت نہ کروں, میں رب کے کلام کو نہ پڑھوں. اچھا میں ایک اور بات, قرآن تو پورا ہی پڑھ چاہیے, لیکن کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے اپروکسیمیٹلی کم و بیش 80 مقامات پر, کتنے مقامات پر, کم و بیش اپروکسیمیٹلی 80 مقامات پر یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو, اے ایمان والو کہہ کر ڈائریکٹ مجھ سے اور آپ سے بات کی. ہم ایمان والے نا, مجھ سے بات کی ہے, آپ سے بات کی ہے. 80 مقامات تو پڑھ لیتے یار, میرے رب نے میرے بارے میں کیا بات کی. اچھا ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے یار بات تو آپ ٹھیک کر رہے ہیں مگر عربی تو میں نہیں آتی نا. جیپنیز آتی تھی, سیکھی نا. ابھی بھی کوئی جیپنیز میں گھر پہ کھاتا آ جائے نا تو بندے کو نہیں آتی تو کسی کو پکڑتا ہے, ذرا بتاؤ کیا لکھا ہے, کوئی میرے کام کی چیز تو نہیں ہے, مس نہ ہو جائے کہیں, تمہیں کوئی خط مس نہ ہو جائے اس کی فکر ہے. کبھی کسی عالم کے پاس چلے جاتے, حضور بتائیں میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے, میرے اللہ نے میرے کیا پیغام دیا, مجھے سمجھائے نا. میں مسلمان ہوں, یہ میرے آقا کو کتاب ملی ہے, میں پڑھنا چاہتا ہوں, سکھاؤ. فکر ہی نہیں. اے میرے بیچے اسلام, سوچو ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں. اور آج ہم اپنے بچوں کو, جو باپ خود قرآن نہیں پڑھ رہا, بچوں کو کیا پڑھائے گا. جب مرنے کے بعد ہمارا بیٹا سوشل میڈیا کی ویب سائٹس کھول کر ابھی ایصال ثواب کرے گا. ارے بیٹا قرآن پڑھنے والا ہوگا تو مرنے کے بعد باپ کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال کرے گا. خود قرآن پڑھیں, اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں, اپنی فیملی کو قرآن پڑھائیں. اور اب میں آتا ہوں, قرآن پڑھنا ضرور ہے. پہلے یہ بتائیں پڑھیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. ایک ایسی نیت کر دو یار, میں بھی کرتا ہوں, میں سوؤں گا نہیں روزانہ جب تک میری آنکھیں کچھ قرآن دیکھ نہ لیں. میں سوؤں گا نہیں جب تک میرے کان کچھ قرآن سن نہ لیں. کچھ میں نہیں کہتا آپ جناب 2 پارے روز کے پڑھیں, اللہ سلامت رکھے. امیر علیہ السلام کو بڑا پیارا مدنی نام دیا. ایٹ لیسٹ کم از کم روزانہ 3 آیتیں قرآن کی پڑھیں, اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھیں. بس کم از کم اتنا کریں گے انشاءاللہ. میں آپ کو طریقہ بتاؤں, میں آپ کو انشاءاللہ اس کا طریقہ بتاؤں گا, ڈونٹ وری. پڑھیں کہاں سے, آپ اگر چاہیں تو نوٹ کر لیں. تفسیر قرآن صراط الجنان, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے جاری ہو گئی ہے. بہت پہلے بزرگوں نے سیرت لکھی, بہت اعلیٰ. خزائن العرفان بھی بہت اچھی ہے, نور العرفان بھی بڑی پیاری ہے, لیکن وہ پرانی اردو میں ہے, آج کے لوگ نہیں پڑھ پاتے. تو اس کو آسان کرنے کے لیے دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے بڑی آسان تفسیر قرآن, جس کا نام ہے خزائن العرفان. اور یہ تفسیر قرآن ہماری ویب سائٹ پر فری آف چارج 10 جلدیں ہیں, تھوڑی تفصیلی ہے مگر بڑی آسان. روز کی آپ پڑھیں گے, مزے کو مزہ آ جائے گا. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, فری, کوئی پیسے نہیں لگیں گے. خریدنا چاہیں تو سبحان اللہ پاکستان سے منگوا لیں, لیکن انشاءاللہ جب یہ پڑھے جائیں گے نا آپ کو مزے کو بھی مزہ آنا شروع ہو جائے گا. تو روز پڑھیں گے انشاءاللہ. اچھا اب ایک اور بڑا مسئلہ, اور وہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے بھی ہوں گے. ہو سکتا ہے کچھ ایسے ہو جو کہہ رہے ہو یار مولانا صاحب بہت صحیح بات کر رہے ہیں, میں تو روز قرآن پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے, قرآن صحیح پڑھتے ہیں, سیکھا کہاں آپ نے؟ یاد رکھیں, قرآن پنجابی میں نہیں, قرآن اردو میں نہیں, قرآن پشتو میں نہیں, یہ عربی میں ہے. اور عربک از دا موسٹ سینسیٹیو لینگویج آن ارتھ. زمین پر سب سے زیادہ حساس سینسیٹیو جو لینگویج ہے نا وہ عربی ہے. عربی کا زبر زیر اوپر نیچے کر دینا, اس کے معنی ہی کہیں اور چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تلفظ کا فرق کرنے بالکل تبدیل ہو جائے گا. میں آپ کو ایک 2 ایگزامپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو ریئلائز ہو جائے کہ قرآن صحیح پڑھنا ہے, ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی. قرآن میں روزانہ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, انعمت علیہم پڑھتے ہیں, اہدنا الصراط الذین انعمت علیہم پڑھتے ہیں. انعمت علیہم کے معنی کیا ہے؟ جن پر تو نے احسان کیا. اگر کوئی پڑھ دے انعمت علیہم, اس کے معنی بن جائیں گے جن پر میں نے احسان کیا. صرف زبر کا پیش کیا, معنی ٹوٹلی ڈیفرنٹ. اب جو یہ پڑھ رہا ہے اس کی نماز ہوگی, اس کو قرآن کا ثواب ملے گا. تھوڑا اور سمجھاتا ہوں, یہ تو ہو گیا زبردست کا فرق. قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ
ایک ہے, سب کو معنی پتہ ہے. ٹھیک, کل کے معنی کہو, کل قاف موٹا کاف نقطے والا, کوئی پڑھے کل, کل کی جگہ کل پڑھے ڈنڈی والا کاف, معنی پتہ کیا ہو جائے گا, کھاؤ. کہو کی جگہ معنی ہو گیا کھاؤ. احد ایک ہے, احد ہا کی جگہ پڑھے ہا, بہت تھوڑا فرق ہے, سننے میں تو بڑا تھوڑا سا فرق ہے. معنی ہو جائے گا بزدل ہے. جو اللہ کے بارے میں یہ کہے گا اسے قرآن فائدہ دے گا. روایتوں کا مفہوم ہے کچھ قرآن پڑھنے والے وہ ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے. یہ ایک بڑا پرابلم ہے. ایک تو قرآن سیکھا نہیں اور اپنی مرضی سے پڑھی جا رہے ہیں. اچھا, جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا تو پھر کوئی کہتا ہے یار یہ اتنی مشکل باتیں کر رہے ہیں, شریعت میں اتنی مشکل تھوڑی ہوتی ہے, تھوڑا بہت تو چلتا ہے. شیطان ہے نا, کل میں بیان سنا ہے, 2 دن سے جو سن رہے ہیں ان کو پتا ہے شیطان کی چالیں. تو وہ کیا کہے گا, یار یہ مولانا صاحب کدھر سے آ گئے, اتنی چھوٹی سی بات سے فرق تھوڑی ہوتا ہے. اصل فائدہ ہمارا پتہ ہے کیا ہوا ہے, جب سے ٹیکنالوجیز آئی ہیں نا ہمارے کام بڑے آسان ہو گئے سمجھانا. پہلے بات سمجھ نہیں آتی تھی, چلو میں آپ کی زبان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. سب کچھ چلتا ہے نا, موبائل پہ لاک آپ نے لگایا ہوتا ہے, پاس ورڈ اس کو, ٹھیک ہے, آپ نے کیپٹل ورڈز میں پاس ورڈ لگایا ہے, کیا اسمال ورڈ سے کھل جائے گا؟ یار ایک اے تو لکھا ہے, کیپ کی جگہ اسمال لکھ دو نا, کھل جائے گا؟ نہیں کھلے گا. اچھا ایسا کرو, جو پاس ورڈ لگا اس پہ اسپیس دے دو صرف چھوٹا سا, پھر کھل جائے گا. پھر نہیں کھلے گا. اچھا ایک ڈاٹ لگا دو بیچ میں, صرف چھوٹا سا, اتنا سا تو ہوتا ہے, کھل جائے گا. کیوں نہیں کھلے گا؟ یہ تھوڑا ہی تو فرق ہے. آپ کہیں گے جیسا تھا ویسا ہی, جب تک مکھی پہ مکھی نہیں بٹھائیں گے نہ ویب سائٹ کھلے گی, نہ ای میل کھلے گا, نہ بینک اکاؤنٹ کھلے گا, کوئی جناب پاس ورڈ کے بغیر نہیں کھلے گا. تمہارا پاس ورڈ جیسا تھا ویسا ہوگا, میرا قرآن جیسے پڑھنے پڑھ لو. سمجھیے بات کو یار, یہ اللہ کا کلام ہے, اس کی کچھ آداب ہیں, اس کی کچھ طریقے, اپنی مرضی سے پڑھیں گے قرآن. آپ گئے یار سگنل پہ, رات کو نہیں نظر آیا, میں نکل گیا, کیمرہ تصویر کھینچ لے گا نا, وہ تو نہیں کہے گا آپ کو نظر نہیں ہے. آپ کو نظر نہیں ہے, آپ کی غلطی تھی نا, رول ریگولیشن تھا نا ملک کا. کوئی بندہ کہ یار مجھے تو نہیں پتا تھا ڈرائیونگ کے کیا قانون ہے, میں ڈرائیونگ کر رہا تھا, غلطی ہو گئی, پولیس والا چھوڑ دیا. نہیں, قرآن پڑھنا ہے تو اس کے اصول کے مطابق پڑھیں. میں ڈرانے نہیں آیا, لیکن میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں. میں آج آپ کو پرابلم بتا رہا ہوں, حل بھی دے رہا ہوں, ٹینشن مت لیں. پہلے ذہن بنا لے, صحیح قرآن پڑھنا ہے اور قرآن سے پکی دوستی کرنی ہے. حل میں بتاتا ہوں, میں کیا بتاؤں گا, میری دعوت اسلامی آپ کو بتائی اور حل موجود ہے, بس پہلے ذہن بنا لیں. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو حل کی طرف لاتا ہوں, بیان اینڈ بھی کرتا ہوں اور آپ کو سولوشن دیتا ہوں, آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. دعوت اسلامی ہے کیا؟ دعوت اسلامی کی جو ڈیفینیشن ہے, تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک. اگر میرے فوٹوگرافر بھائی بھی بیٹھ جائیں, یہ بڑی پیاری باتیں آپ کے لیے بھی ہیں, آپ کو بھی تو قرآن پڑھنا ہے, آپ بیٹھ جائیں ماشاءاللہ. تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریکی ہے دعوت اسلامی. پہلا کیا ہے؟ تبلیغ قرآن. دعوت اسلامی قرآن کی ترویج و اشاعت کی تحریک بھی ہے. تو قرآن کے لیے دعوت اسلامی نے کیا کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں روئے زمین پر جو اس وقت خدمت قرآن کی دعوت اسلامی صحیح معنوں میں کر رہی ہے, کوئی اور آرگنائزیشن نہیں کر رہی. آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہی ہے؟ میں پروف کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے صرف پاکستان میں اپروکسیمیٹلی کم و بیش 2500 مدرسے بن چکے ہیں. 2500 طلبہ نہیں, 2500 مدرسے. مدرسۃ المدینہ کے نام سے بچوں کے چھوٹے چھوٹے مدنی منع مدنی منیاں پڑھ رہی ہیں. اسٹوڈنٹ کتنے ہیں؟ 1,15,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اور ایوریج ہر سال 4,000 سے زیادہ حافظ قرآن اور ناظرہ پڑھنے والے ان مدرسوں سے فارغ ہو رہے ہیں. اچھا, میں نے یہ کارکردگی صرف آپ کو پاکستان کی دی ہے. دعوت اسلامی صرف پاکستان کی تحریک تو نہیں, ٹھیک ہے, انڈیا میں ہزاروں لوگ, بنگلہ دیش میں کئی مدرسے. اچھا آگے چلیں تو یو کے اندر میری معلومات کے مطابق 30 زیادہ مدرسے ہیں اور 3,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ یو کے میں قرآن پڑھ رہے ہیں. اور آگے چلیں, آپ کے فارغ شریف 3 دن پہلے ہانگ کانگ میں تھا. ہانگ کانگ میں ہمارے 9 مدرسے ہیں اور تقریباً 500 سے زیادہ اسٹوڈنٹ ہانگ کانگ میں قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. آل اراؤنڈ دا ورلڈ, ساؤتھ افریقہ, کینیا, تنزانیہ, ادھر جائیں تو جناب آپ کے امریکہ, کینیڈا, دنیا کے ملکوں میں الحمدللہ یہ قرآن پاک کی خدمت ہو رہی ہے اور فری آف چارج ہو رہی ہے. یہ تو ہو گیا بچوں کے لیے. اگر آپ کے بچوں کو پڑھانا ہے تو مدرسۃ المدینہ, اور اللہ نے چاہا ان قریب جاپان میں بھی شروع کریں گے انشاءاللہ. اب آ گئی آپ کی دعوت اسلامی, انشاءاللہ بہت آگے جانا ہے. تو یہ ہو گیا مدنی منوں کے لیے. اب آپ کہیں یار باتیں بڑوں سے کرتے ہو, مدرسے بچوں کے بتاتے ہو. پہلے تو آپ کے بچوں کا حل بتایا نا, اب آپ کا حل بتاتا ہوں.
اچھا ہمیں یہ احساس تھا کہ بچوں کے ساتھ بڑے نہیں پڑھیں گے. میں یار دادا بن گیا, اب میں بچوں کے ساتھ قرآن پڑھوں گا. غلطی تو دادا صاحب کی تھی نا, پہلے اب سیکھنا چاہیے تھا. چلو پھر بھی آپ کو حل بتاتے ہیں. الحمدللہ ہم نے مدرسۃ المدینہ بالغان بنا ہے. ہزاروں کی تعداد میں اس وقت دنیا کے کونے کونے میں عشاء کی نماز کے بعد, کہیں مغرب کی نماز, جیسا ملک جیسا موسم, فجر کی نماز کے بعد, تاکہ کاروباری لوگ آدھے گھنٹے کے لیے آئیں. کوئی بچہ نہیں آئے گا اس میں, بڑوں کو بالغ ہونے چاہیے, وہ آئیں اور 15 20 25 منٹ کے لیے آئیں اور اپنا تلفظ ٹھیک کریں, اپنا قاعدہ ٹھیک کریں, اپنا قرآن درست کر لیں. سب سے پہلے تو نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں نا وہ درست کریں. اس کا فون یاد رکھیے, آپ کو دعوت اسلامی والا نہیں ملتا تو فرض آپ پر ہے, دعوت اسلامی والوں پر نہیں ہے. آپ کسی بھی قاری صاحب کو پکڑیں اور کہیں جناب میری نماز سنیں, میرا تلفظ ٹھیک کریں. اتنی احتیاط ہے اس میں. قل هو اللہ احد کی مثال تو سمجھ گئے نا. رکوع کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ سبحان ربی العظیم. عین اور ضا, علماء کہتے ہیں اگر کوئی عظیم صحیح نہیں پڑھ سکتا نا تو وہ سبحان ربی الکریم پڑھے, غلط نہ پڑھے. سمجھ رہے بات کو؟ اچھا یہ رکوع میں ہو سکتا ہے, اس میں نہیں ہو سکتا قیام میں کہ قرآن میں اپنی مرضی سے تبدیلی کرے. اس تسبیح میں تبدیلی کی, لفظ صحیح ادا ہو, ورنہ چینج کر دیا تسبیح کا لفظ. اس سے اہمیت کا اندازہ آپ کو ہو کہ کتنا ضروری ہے پراپر مخارج. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب مدرسۃ المدینہ بالغان بنا دی. اچھا اب آپ کہیں گے جاپان میں تو نہیں ہے, اور میں تو ٹوکیو میں رہتا ہوں, کوئی کہے گا اسی ساکا میں رہتا ہوں, کوئی کہے گا باندو میں رہتا ہوں, متو پتہ نہیں کون سا علاقہ بتایا ادھر رہتا ہوں, تو آپ کدھر سے پڑھوں گا؟ پڑھنا تو آپ کو چاہیے تھا, لیکن آپ کی دعوت اسلامی نے اس میں بھی آسانی کر دی. ہم نے پھر جب دیکھا کہ دنیا کے کئی ملکوں میں ابھی ہم نہیں پہنچ سکے, اگر مدنی چینل پہنچا, لوگ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں, تو دعوت اسلامی نے مدرسۃ المدینہ آن لائن بنایا. آپ کو جان کر حیرت بھی ہوگی, خوشی بھی ہوگی کہ 86 ملکوں سے 5000 سے زیادہ اسٹوڈنٹ آن لائن قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. جاپان والوں آپ کو بھی آفر کرتا ہوں, کب آپ کی مرضی کا ٹائم ہے. کوئی ایسی سروس دنیا میں جو میں دعویٰ کیا تھا میں پروف کر رہا ہوں. آپ کہیں میں جاپان کے سارے کام سے فارغ ہو کر رات 12 بجے قرآن پڑھنا چاہتا ہوں, آپ 12 بجے قرآن پڑھیں گے, 12 بجے کی رجسٹریشن کریں گے, 12 بجے قاری صاحب پاکستان سے آن لائن ہوں گے, آپ کو قرآن پاک پڑھائیں گے. کہ مرد سے مرد بات کرے گا, عورت سے مرد بات نہیں کرے گا. تو ہم نے اسلامی بہنیں کریٹ کی, وہ قاریہ اسلامی بہنوں کو لیپ ٹاپس دلائے, انہیں کمپیوٹر لگا کے دیے. آپ کے گھر میں خاتون ہیں, اسلامی بہن ہیں, وہ اپنا ٹائم اس پہ سیٹ کرے. پاکستان سے انشاءاللہ ہماری قاریہ اسلامی بہن آپ کے گھر کی اسلامی بہن کو پڑھائے گا, آپ کے بچوں کو بھی قرآن پڑھایا جائے گا. اب بتائیں ایسی سروس آپ کے ڈور تک پہنچا دیا ہے قرآن, پھر بھی میں نہ مخارج ٹھیک کروں, پھر بھی اچھا صرف قرآن نہیں ہے. آپ کو جو ماشاءاللہ تھوڑا سا علم رکھتے ہیں کہ درس نظامی عالم کورس, اب آپ کہیں یار میں عالم کیسے بن سکتا ہوں, جاپان میں تو کوئی دارالعلوم ہی نہیں ہے. جھوم جائیے, اس سروس میں 4 سال تک اگر کوئی 1 گھنٹہ روز کا آن لائن دے دے اس کو عالم کورس کروا دیا جائے. 4 سالہ درس نظامی بھی موجود ہے. اچھا نکاح کورس, طہارت کورس, نماز کورس, اتنے سارے. بلکہ میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, بہت سارے لوگ نیو مسلم ہوتے ہیں. اب یہ بڑا مسئلہ ہے, کسی کو کلمہ تو پڑھا دیا, اس کے بعد اسلام کون سکھائے گا؟ ہم نے نیو مسلم کورس بنا دیا, انگلش بولنے والے علماء بٹھا دیے کہ اگر آپ دنیا میں کسی کو کلمہ پڑھاتے ہیں اس کو نیو مسلم کورس میں داخلہ دلا دیں, پاکستان سے روزانہ اس کو اسلام سکھایا جائے. سبحان اللہ. یہ وہ سروسز ہیں جو آپ کی دعوت اسلامی دے رہی ہے. اب یہ سروس کہاں سے ملے گی؟ نوٹ کر لیں, موبائل اندر رکھوا دیا تھا, اب نکال کر نوٹ کر لیں, تاکہ آپ خود قرآن جا کر آج لاگ ان ہو جائیں, خود قرآن پڑھنا شروع ہو جائیں. دعوت اسلامی .net یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ہے, www.dawat-islami.net. اس کو آپ لاگ ان کریں اور وہاں جا کر آپ دیکھیں گے مدرسۃ المدینہ آن لائن کا آپشن ہوگا, اس کو کلک کریں اور اپنا فارم فل کر دیں, اپنا ٹائم بتا دیں, انشاءاللہ ان قریب آپ کو داخلہ مل جائے گا. روزانہ کی آدھے گھنٹے کی کلاس ہوگی اور آپ کا قرآن پاک شروع ہو جائے گا. اب بھی قرآن نہیں پڑھیں گے, پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی, یہ ہے اس کی سروسز. وقت نہیں ہے ورنہ دعوت اسلامی کی تو 100 ڈپارٹمنٹ ہے, میں تو ایک پر ہی رکا ہوا ہوں. بہرحال مدنی چینل دیکھتے رہیے, قرآن سے سچی محبت کیجیے, قرآن صحیح معنوں میں سیکھیے اور خدا را روز پڑھیے, آپ کی تکلیفیں دور ہو جائیں گی. نبی پاک کی بارگاہ میں ایک شخص آیا, کہتا سر میں درد ہے, آقا نے کہا قرآن پڑھو. دوسرا آیا, کہتا دل میں درد ہے, کہا قرآن پڑھو. دونوں قرآن پڑھنے کا فرق ہے, قرآن ہے ہی شفا. قرآن پڑھتے جاؤ, بیماریاں ہر بیماری کی دوا قرآن میں موجود ہے. پڑھنے والے تو بنے گا. تو اب انشاءاللہ روزانہ قرآن پاک پڑھیں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے.
مدنی چینل پر بہت پیارے پیارے سلسلے قرآن کے بارے میں بھی آتے ہیں. ہمارے نگران شورا ہر ہفتے ایک سلسلہ کرتے ہیں میرے رب کا کلام، وہ دیکھا کریں. جن قصوں کی میں نے بات کی ہے قرآن پاک کے خوبصورت اور عجیب و غریب واقعات، ان قصوں کے اوپر مبنی ایک پروگرام آتا ہے، ایک سلسلہ آتا ہے. ایک قصہ ہے قرآن سے، ہر ہفتے ایک قصہ سنایا جاتا ہے. اگر آپ وہ سارے ڈاؤن لوڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو یوٹیوب پر مل جائیں گے، دعوت اس مدنی چینل کی ویب سائٹ پر پیج پر بھی مل جائیں گے. اصل بات یہ ہے کہ مجھے چاہت ہو جائے قرآن سے، تو پھر قرآن سے اچھی اور قرآن سے پیاری چیز کوئی نہیں. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے. اب میں آخر میں قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے ایک 5 مارچ کو آنے والی اتوار دعوت اسلامی ایک فنڈ ریزنگ کمپین کر رہی ہے. ظاہر اتنا بڑا اسٹرکچر آپ نے سنا، اتنے مدرسے، ہزاروں لاکھوں طلبا، فری میں تو نہیں چلتا نا، اربوں روپے کے خرچے ہیں. تو اس کے لیے ہم ایک فنڈ ریزنگ مدنی عطیات مہم کر رہے ہیں 5 مارچ آنے والی اتوار. اس پر ہم نے ایک یونٹ بنایا ہے 10,000 روپے. 10,000 وون بھی اتنے ہی بنتے ہیں. تو آپ میں سے جس کو اللہ نے نوازا ہے ین معاف کیجیے گا 10,000 ین، تو آپ میں سے جس کو اللہ نے جتنا نوازا ہے، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے. قرآن کی خدمت ہے، حدیث کی خدمت ہے. تو انشاءاللہ 5 مارچ کو مجھے جاپان کے اسلامی بھائیوں کی کالز کا، مدنی چینل پر نیتوں کا انتظار رہے گا. اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر دے. ایک بار پھر آخر میں مسجد کے امام صاحب، کمیٹی کے تمام حضرات اور جتنے علماء آئمہ آئے، ہم کمزوروں کی، ہم غریبوں کی اور ہم نکموں کی حوصلہ افزائی کی. بہت دل خوش ہوتا ہے کہ اتنا دور سے امام حضرات اور علماء تشریف لاتے ہیں. یہ دعوت اسلامی سے ان کی محبت ہے. اللہ ان کے اقبال کو، ان کی عزتوں کو، ان کے علم و عمل کو اور برکت